السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ویڈیو کی مقصد ہے سعودی عرب میں ماسٹر، پی ایچ ڈی، بی ایس، ڈپلوما کے لیے اسکالرشپ کے لیے کون سے ڈاکومنٹ لازمی ہے اور کون سے لازمی نہیں ہے۔ سب سے پہلا بات یہ ہے، ہمارا اردو زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ہے۔ اگر تکلم کی وجہ سے کوئی کمی آتی ہے تو یہ ہمارے کی وجہ سے، تو اس کے لیے سب سے پہلا سب لوگوں سے معذرت خواہ ہو، کیونکہ ہمارا اردو اتنا زیادہ اچھی نہیں ہے، تو اس کے لیے معذرت۔ سعودی عرب میں تقریباً ادھر بی ایس، ماسٹر، پی ایچ ڈی اور ساتھ ڈپلوما، یہ چاروں پروگرامات اسکالرشپ پر ملتے ہیں۔ ہر سال اس کے لیے اسکالرشپ کے لیے اپلائی ہے اور بالکل یہ اسکالرشپ پر فل فنڈڈ ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر تقریباً ان لوگوں نے خود ہی جو اس کا مین ویب سائٹ ہے، اسٹڈی اینڈ سعودی، ادرس سعودیہ کے نام سے ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ کے سامنے جو پہلا ویب سائٹ آتا ہے یہ اس کا مین ویب سائٹ ہے، جس میں تقریباً 91 یونیورسٹی ہے، جو کچھ حکمی ہے اور کچھ اہلی ہے، یعنی کچھ پرائیویٹ ہے اور کچھ گورنمنٹ کی ہے۔ اس یونیورسٹی میں اندر تقریباً 196 ممالک کا اسٹوڈنٹ موجود ہے۔ تقریباً اس سے انٹرنیشنل گریجویٹ یعنی انٹرنیشنل متخرجین اسٹوڈنٹ ہے وہ 3,72,000، اور ادھر تقریباً 2,000 سے اوپر 2,000 تک پروگرامات یعنی ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ پھر اس میں فیمیل میل، مذکر مؤنث دونوں اپلائی کر سکتے ہیں، اور دونوں کے لیے بالکل فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے، یعنی ویزا، ٹکٹ، پھر ادھر جو پڑھائی کے اخراجات ہے، رہائش کا، کھانے پینے کا، میڈیکل کا یعنی علاج کا، پھر ادھر جو اقامے کا مسئلہ ہے، ویزا ہے، پھر سال میں ایک مرتبہ یوٹرن ٹکٹ، یہ سارے اخراجات یونیورسٹی کی طرف سے ہے، یعنی سعودی عرب گورنمنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے برداشت کرتی ہے۔ ہم کو پتہ ہے کیونکہ ہم ادھر ہیں، ہم ادھر پڑھائی کرتے ہیں، تو ہم اس سارے چیز کے بارے میں ہم کو پتہ ہے بالکل۔ یہ لوگ فل فنڈڈ اسکالرشپ ہے، سارا یہ لوگ دیتے ہیں اپنی طرف سے۔ پھر ماہانہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، تقریباً 840 ریال، 990 ریال ماہانہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، سہولیات کے علاوہ، یعنی جو پہلے ہم نے بیان کیا، اس کے علاوہ اسکالرشپ بھی دیتے ہیں، جو انسان کے لیے بہت کافی ہو جاتے ہیں، یعنی باقی خرچہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، تو یہ اضافی اسٹوڈنٹ کے لیے دیتے ہیں۔ پھر ادھر کون سے ڈاکومنٹس لازمی ہے، کون سی نہیں ہے، اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہر سال یہ لوگ اسی ویب سائٹ پر اعلان کرتے ہیں۔ اس سال 2026 ان لوگوں نے 15 اپریل سے لے کر 15 مئی تک اسکالرشپ کے لیے اعلان کیا اپلائی اوپن کے لیے، لیکن ابھی ویب سائٹ کام نہیں کرتے۔ جب بھی ادھر اپلائی کی جگہ پہ آپ کلک کرتے تو ویب سائٹ آگے نہیں جاتی، تو اس میں کچھ مسئلہ ہے، شاید یہ لوگ انشاءاللہ 2-3 دن میں اندر ختم کرے، دور کرے۔ اگر ان لوگوں نے دور کیا تو انشاءاللہ پھر ہم اپلائی کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اگر دور نہیں کیا تو ممکن ہے یہ لوگ اور ٹیم بھی اس میں یعنی ممکن ہے دوبارہ یہ لوگ اس کے لیے اعلان کرے، تو یہ لوگ ضرور سال میں 1 یا 2 مرتبہ اسکالرشپ کے لیے اعلان کرتے ہیں۔ پھر ڈاکومنٹس میں کون سے ڈاکومنٹس لازمی ہے، ذہن میں جو سوالات ہے، جوابات ہے، سب کچھ ادھر ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ ادھر ان لوگوں نے الاسئلۃ الشائعہ کے نام پہ ایک جو سوالات ہے یہ بھی ادھر لکھ دیا، انگلش میں آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی میں، اور جو زبان ادھر سے زبان بدل کر کے آپ کے سامنے یہ سوالات کے جوابات ایزی سے آ سکتے ہیں۔ مطلب جو سوالات ہیں اگر آپ خود ہی چاہیں تو آپ خود ہی اس ویب سائٹ پہ جا کر آپ ادھر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہے فل فنڈڈ ہے، اسکالرشپ ہے، اس میں کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، جس میں جامعہ اسلامیہ یعنی مدینہ یونیورسٹی اور دیگر بہت سے یونیورسٹی بہت ڈپارٹمنٹ کے لیے شامل ہے، فیمیل کے لیے بھی اور میل کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلا ڈاکومنٹس، اگر کوئی اسٹوڈنٹ او بی ایس کے لیے اپلائی کرتا ہے یا ماسٹر کے لیے ایف ایس ڈی کے لیے، تو بی ایس کے لیے عمر کا شرط ہے 25 سے آپ کا عمر کم ہو بی ایس کے لیے۔ ماسٹر کے لیے شرط ہے کہ آپ کا ایج عمر 30 سے کم ہو، اور پی ایچ ڈی کے لیے شرط ہے آپ کا ایج 40 سے کم ہو۔ پھر دوسری بات، ڈگری کی جو شرط ہے، یعنی آپ کب تک اس کے لیے اہل ہے، اگر آپ کی ڈگری کا جو نتیجہ ہے کم از کم بی گریڈ ہو،
اگر بی گریڈ سے کم ہے تو پھر ناممکن ہے. اگر بی گریڈ ہو A1 ہو تو آپ بالکل اس کے لیے اہل ہے. چاہے وہ آپ بی ایس کے لیے، چاہے ماسٹر کے لیے، چاہے پی ایچ ڈی کے لیے، جو بھی ہے اس کے لیے آپ اہل ہیں. اگر مدرسے کی سند پر جو وفاق کی سند ہے، اگر اس پہ آپ اپلائی کرتے ہیں، کم از کم آپ کا شہادہ جید ہو، جید جدن ہو یا ممتاز ہو، آپ بالکل ادھر اپلائی کے لیے اہل ہے. پھر اگر کوئی بندہ کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھس یا بزنس ایڈمنسٹریشن یا میڈیکل ادھر تو نہیں ہے کیونکہ میڈیکل اپنے لوگوں کے لیے دیتے. انجینئرنگ کے علاوہ جو کمپیوٹر سائنس میں یا کمپیوٹر میں جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے ایلائٹس کا یا انگلش سرٹیفکیٹ کا کوئی ہونا لازمی نہیں ہے. یعنی بغیر سے ہی بھی ادھر اپلائی ممکن ہے اور آپ بالکل ادھر آ سکتے ہیں. کم از کم آپ کے پاس جو آپ کا ڈگری ہے آپ کے لیے وہ کافی ہے. یعنی بی ایس کا یا ماسٹر کا یا اے پی ایس سی کا یا وفاق سے جو عامیہ کا، خاصی کا، عالیہ کا، عالمیہ کا سند ہے وہ آپ کے لیے بالکل کافی ہے. تو سب سے پہلے اپلائی کرنا ہے. تو اپلائی کرنے میں کون سے ڈاکومنٹ لازمی ہے؟ تو ڈاکومنٹس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ بی ایس کے لیے اپلائی کرتا ہے یعنی بیچلر کی، تو اس کی پاسپورٹ تینوں صورت میں لازمی ہے. یعنی ماسٹر کے لیے بھی، پی ایچ ڈی کے لیے بھی، ڈپلوما کے لیے بھی اور بی ایس کے لیے ماسٹر لازمی ہے. پاسپورٹ لازمی ہے. پاسپورٹ سے بغیر اپلائی ادھر کرنا ناممکن ہے. پاسپورٹ سب میں لازمی ہے اور پاسپورٹ سائز تصویر. پھر بی ایس کے لیے اگر کوئی بندہ اپلائی کرتے تو اس کے ساتھ 12ویں کلاس کا یعنی ایف اے سی کا سرٹیفکیٹ اور ایف اے سی کا رزلٹ کارڈ، جو اس کو ہم ڈیم سی کہتے ہیں، یہ بھی لازمی ہے. اور اس کا عربی میں ترجمہ. پھر عربی کا ترجمہ انشاءاللہ آخر میں آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کا عربی ترجمہ اس طرح لازمی ہے. تو بی ایس کا اے پی سی کا سرٹیفکیٹ اور ڈیم سی اور اس کا عربی میں ترجمہ یہ بھی لازمی ہے. پاسپورٹ اور تصویر یہ بالکل لازمی ہے. پچھلے سال بھی لازمی تھا، اس سال بھی انشاءاللہ ممکن ہے لازمی ہے. تو پچھلے سال یہ ڈاکومنٹس تھا، شاید اس سال بھی یہ ہوگا کیونکہ ان لوگوں نے ویب سائٹ بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ تر اپڈیٹ کیا ہے. بہت بات ان میں سے ابھی چینج ہے، تو شاید ڈاکومنٹس میں کوئی چینج وغیرہ ہے. لیکن پچھلے سال 25 اور 24 اور 23، 22، 21 میں اس طرح تھا، شاید اس سال بھی اس طرح ہوگا. تو ممکن ہے لیکن یہ ڈاکومنٹس لازمی ہے. پھر آپ کی پاس پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو عام سے سرٹیفکیٹ ہے جو تاڑا میں بنتی ہے، اگر آپ کے پاس وہ ہے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا عربی کا ترجمہ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور اس کا عربی کا ترجمہ. اس طرح میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو اسکالرشپ کے لیے عام سے اسپتال میں بنتی ہے وہ اور اس کا عربی کا ترجمہ. پھر ریکمنڈیشن لیٹر جو تزکیہ وہ، اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس سی وی ہے، سیرت و ذاتی، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپلائی بالکل آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو اس کے لیے جگہ ہے، اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کوئی اضافی ڈاکومنٹس ہے، مثلا انگلش کا، لینگویج کا یا عربی کا یا کوئی اور ڈپلوما ہے تو آپ بالکل اپلوڈ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو پچھلے سال ڈاکومنٹس تھا، تو شاید اس سال بھی یہ ہوگا. اور اس طرح اگر کوئی بندہ ماسٹر کے لیے اپلائی کرتے تو اس کے پاس بی ایس کا ڈگری اور ڈیم سی اور اس کا عربی کا ٹرانسلیٹ یعنی عربی میں اس کا ترجمہ، ساتھ ساتھ اگر پولیس سرٹیفکیٹ اور اس کا ترجمہ، میڈیکل سرٹیفکیٹ اور اس کا ترجمہ، سی وی، ریکمنڈیشن لیٹر، اگر کوئی اضافی ڈاکومنٹس ہے تو وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں. لیکن ڈگری اور ڈگری کا جو ٹرانسکرپٹ ہے یعنی ڈی ایم سی ہے، کشف الدرجات، اس کا عربی کا ترجمہ اور یہ بھی لازمی ہے. اور جو پولیس سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ اور ریکمنڈیشن لیٹر، سی وی، اضافی ڈاکومنٹس یہ لازمی نہیں ہے. جو پہلے ہے وہ لازمی ہے. اس طرح کوئی بندہ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے پاس ماسٹر کا سرٹیفکیٹ اور ماسٹر کا ڈی ایم سی یعنی ٹرانسکرپٹ اور ساتھ ساتھ اس کا عربی کا ترجمہ، پاسپورٹ سائز تصویر یہ لازمی ہے. پھر پولیس سرٹیفکیٹ، میڈیکل سرٹیفکیٹ، ریکمنڈیشن لیٹر، سی وی اور اضافی ڈاکومنٹس اگر ہے تو اپلوڈ کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو لازمی نہیں ہے. پھر اگر کوئی بندہ ڈپلوما کے لیے، یعنی اس میں انگلش لینگویج کا ڈپلوما بھی ہے، عربی کا بھی ہے، کمپیوٹر کا بھی ہے، اگر اس کے لیے اپلائی کرتے تو اس کے ساتھ پاسپورٹ اور میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک جو بھی ڈگری ہے وہ اہل ہے وہ ادھر اپلائی کر
सकती है, क्योंकि ये डिप्लोमा फिर 2 साल होते हैं, BS 4 साल होती है, ठीक है। अ, दूसरी बात ये है, मतलब ये ट्रांसलेट किस तरह है, किस तरह करना है, तो हम करते हैं इंशाल्लाह, आपको आखिर में हम दिखाते हैं। लेकिन जो मदरसे की स्टूडेंट है, अगर इसके पास विफाक से जो खासी का सनद है या आलिया का सनद है, आलिम में का सनद है, तो बिल्कुल इधर अहल है। अगर इसने बस स्कूल का सबक नहीं पढ़ा, स्कूल का पढ़ाई नहीं की, अगर इसकी ये सनद है, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की तरफ से है, ये पीसी की बराबर है, तो वो भी इसके लिए अहल है। फिर ट्रांसलेट का जो तरीक़ाकार है, मतलब किस तरह करना है, तो हम आपको दिखाते हैं। ये है ट्रांसलेट, यानी जिस तरह हम ट्रांसलेट करते हैं, इसका हमारा अपना तरीक़ाकार ये है। यानी मसलन एक स्टूडेंट के लिए हम अप्लाई करें, वो कबूल हो जाए, यूनिवर्सिटी उसने एक्सेप्ट किया, तो हम इसका मतलब पूरा फिर मदद करते हैं, यानी हम उसको गाइड करते हैं कि आप इस तरह करो, इस तरह करो, हत्ता कि यूनिवर्सिटी लाने तक इस बंदे की हम यानी सपोर्ट करते हैं कि आप इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, क्योंकि इसका कोई फीस वगैरह नहीं है, बस सिर्फ अप्लाई करके बाद में अगर आप एक्सेप्ट हो जाए, तो सिर्फ आपसे वीज़े का थोड़ी सी पेमेंट है वो आप पर करना है, ठीक है, और बाद में मेडिकल करना है। फिर जब आप इधर यूनिवर्सिटी पे आए, तो फिर आपको यूनिवर्सिटी पहली बार बहुत से पैसा देते हैं, यानी 3,000 2500 रियाल आपको देती है, और फिर हर महाना 840 990 रियाल आपको देते हैं। तो फिर कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, अगर आप एक दफ़ा एक्सेप्ट हो जाए। तो ये है एक ट्रांसलेट का सैंपल, जो मलकन यूनिवर्सिटी का डिग्री का है, BS का। साथ साथ ये है बर्थ सर्टिफिकेट का, पहले इनमें से बर्थ सर्टिफिकेट भी लाजमी था, 20 साल नहीं है, पिछले सालों में था। ये बर्थ सर्टिफिकेट का तर्जमा है। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसका तर्जमा है। इस तरह हम ये तर्जमा करते हैं। ये गालिबन जो किसी बोर्ड का है, टीम सी है, कश्फ दर्जात है। ये एपीएससी का भी दिखाता हूँ, ये है एपीएससी का, यानी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, टीम सी का तर्जमा है। और इसके साथ आखिर में ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का तर्जमा है, यानी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, शहादतुल खुलू मिन अस्सवाबिक़िल अमनिया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का तर्जमा है। अगर कोई बंदा अप्लाई करने की इरादा है, तो अभी भी तारीख ओपन है, लेकिन काम नहीं करते, मुमकिन है 2-3 दिन में ये मसला इंशाल्लाह हल होगा। अगर हल नहीं हो, तो इंशाल्लाह कोई टेंशन है, शायद ये लोग दूसरा ऐलान भी नई तारीख देंगे, ये करते हैं पिछले सालों से भी। तो किसी बंदे की अप्लाई का इरादे है हमसे, तो हम इधर है, सारा प्रोसेस के बारे में हमको मालूमात है, किस तरह करने है, ये है वो है, ये मुकम्मल फुल फंडेड है, क्योंकि हम इधर है, इसके बारे में हमको इल्म है, इसमें कोई शक वगैरह नहीं है। अगर किसी का इरादा है, तो इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ट्रांसलेट के लिए भी, अप्लाई के लिए भी, तर्जमे के लिए भी, सब कुछ के लिए इंशाल्लाह आप हमारा साथ इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।